جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا. جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے. جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے. ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں. اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں. تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی. اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی. کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں. ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے. ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا. یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا. کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین. میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے. لم يكن شيئا مذكورا. اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ. کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا. اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں. میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں.
یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا او میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں، اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے؟ دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلاں بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں۔ کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا، پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کے قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا، سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے۔ اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں، قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، تب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا۔ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔
نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود میں لا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں، آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے، وقت کے امام ہے، پرہیزگار متقی ہے، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اے مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ، اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں
تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کی آخری سورت، آخری لقمان کی آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل بچوں تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا؟ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں دیکھنا جی اتنا تو نہ کرو۔ اب میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، ٹیلا کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہ نہیں، تماشا دیکھا یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے۔ بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا؟ ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرح میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں۔ یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے۔ تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کی
کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. شام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا. کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. آئے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اوف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا. رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کے لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں. فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا. اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ. تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ.
بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا کوئی نہیں، بیوی بچے دینے والا کوئی نہیں، یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے، کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی۔ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، یا گالی منہ سے نکلے گی دم نکل جائے گا۔
کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی۔ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم، فجر کی اذان دی۔ جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے، اللہ اکبر، کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمت اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے، بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے۔ دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں، کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے۔ اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں، مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی۔ پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے۔ صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی، چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روئے حضرت معاذ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے۔ ہاں حضور کے صحابہ۔ تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا، کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟
اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت میرے دل میں رہی, میرا شوق پورا نہ ہو سکا, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری تمنا پوری نہ ہو سکی. بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا, میں روزے دار ہوتا, گرمی کا موسم ہوتا, مجھے سخت پیاس لگی ہوتی, کفار سے مقابلہ ہوتا, میدان جہاد اور جنگ ہوتا, میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا, پھر وہ مجھے قتل کر دیتے, میری زبان کاٹ لیتے, میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی, میرا رب مجھ سے پوچھتا میں آج دنیا سے کیا لایا. میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے, تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں, تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے. ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر, کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے. مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا. آخری وقت ہے, بیمار ہے ابو ایوب انصاری. مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے. صحابہ کی تمنائیں دیکھو. ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا, کاروبار بڑھ جائے, مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے, یہ مل جائے وہ مل جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے. ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. کہنے لگا مجھے بھی لے چلو. سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو. کمال ہے, بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے, کیا کرو گے؟ نگا مہربانی کرو, احسان کرو مجھ پر, مجھے ساتھ لے کے چلو. خدا کے بندے بیمار ہے, کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو, مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر. توجہ کرنا ذرا, آخری بات میرے یاد آئی ہے بتانے لگا ہوں. ابو ایوب انصاری حضور کا میزبان مدینے والا کہتا ہے میں بیمار ہوں, مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو, اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا. جہاں کفر اور اسلام کا جنگ ہوگا, مقابلہ ہوگا, اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا. شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے, میں بھی قیامت میں اللہ کے حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں میں بھی. اندازہ لگا ابو ایوب انصاری کی تمناؤں کو دیکھ, حضرتوں کو دیکھ. فرمایا مجھے ساتھ لے چلو, اگر میری موت آ جائے تو لاش کو بھی پھینکنا نہیں, دفن راستے میں نہ کرنا, ساتھ لے چلو, وہاں میدان میں ڈال دینا, اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں, کفر کو مٹانے والے ہوں, ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک تم ہو جو مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی آر کرتے ہو, صف بچھانے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے, صف اکٹھا کرنے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے, ادھر ادھر کوئی چیز کرنے میں تمہیں کیا معلوم ہے جس وقت قیامت کے دن ان شاہی درباروں کے خادموں کو انعام ملے گا نا, پھر ٹکرے مارو گے, او ہو لو بھائی کمال ہو گیا, ہم تو یوں ہی رہ گئے. آج توفیق نہیں رہی, اللہ سے مانگ, سوتے بھی مانگ, جاگتے بھی مانگ, ہر وقت مانگ, وہی تیری میری جھولی بھرے گا. مصر کے گورنر نے, مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں, دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے, اور راستہ صرف ایک ہے, اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا.
اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے، لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟
تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، میرا یقین پیدا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے، ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ ہے۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں غیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا
يسرق سارق وهو مؤمن او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا. تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. مرد ہو یا عورت ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت، اس کا کیف، اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں. دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں. کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے. اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے. آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بات پرس ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی میرا کتا پیاسا کیوں رہا. ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی. اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا. آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار.
فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی آیت کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بات کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں، آواز آئی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر
سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، او کمینے اب تو بعد آ جا۔ قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں، اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے، اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا کر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں، رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہیں، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا
هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اے میرے پروردگار، یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے۔ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کرے۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہے، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو، یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے؟ مگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ثقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر، یعنی
خشام دانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے۔ ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ، مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو۔ مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کہ تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی، کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا۔ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی، کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتی ہے، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے۔ اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا، آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا،
حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھے۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی۔ اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہیں، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے، پھر میں آپ مجھے فرینی کے پاس بھیجتے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے، مکے کی طرف جا رہا ہے، چچا کسیٹ کے لے جا رہا ہے، مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے۔ اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے، اتنا بتا دیں، اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے باہر نکل گئے، وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے، اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے۔ ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے، یہودی رہنما نے۔ انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں۔ یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں، لگ گیا چندہ مانگنے تم سے،
پہلے تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکات دو زکات دو۔ اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ، ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکات مانگتا ہے، اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پائے گی زکات دی؟ وہ کوئی بھوکا مر جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے، اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، ساڈا کی جاندا، اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے۔ یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں۔ وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق، وہ بھی جانتے تھے۔ اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو، بدلہ دلوائیں گے نبی کے یہاں۔ یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے، اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو، اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی، اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے۔ آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی، صدیق نے مارا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے، اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں۔ مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا، وہ کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ کہنے لگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے؟ یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے۔
پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے. اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام مارا. اللہ غنی آواز آئی، او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں. او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا. میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں. قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم امیر ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ. میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا. وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ان کے لیے تو میں نے ہزاروں تیار کر رکھا ہے. میرے محبوب گواہ مانگتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں. اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں. یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی، جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا. حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے، مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی. آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی. تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں. میرا عقیدہ اور ایمان ہے، نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے. آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے. اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل. بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، بر دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں. اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے،
اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے. بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے. اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ. ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں. مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہوں میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے. صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، رب اجنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں. یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے. اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے. ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے. فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو. پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے. کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضی، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے. میرے نبی